أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الزمر چل رہی ہے. اندر ہے چارجنگ. اور آیت نمبر 21 تک ہمارا سبق ہوا تھا. آج کا سبق سورۃ الزمر آیت نمبر 22 سے ہے. فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. یہ ہے تقابل فریقین نمبر 2. بات گزری تھی کہ اس صورت میں اللہ پاک فریقین یعنی 2 جماعتوں کا 2 گروہوں کا آپس میں ایک تقابل پیش کریں گے کہ دونوں کا انجام کیا ہوا. تو ایک دفعہ گزر چکا ہے، اس لیے اس کو کہیں گے تقابل فریقین نمبر 2. ایمان والوں کا اور کفر والوں کا آپس میں اللہ پاک ان کا تقابل کریں گے، ان کو مثال سے سمجھائیں گے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا جس کے سینے کو اسلام کے لیے، صدر کہتے ہیں سینے کو، اور شرح کے معنی آتے ہیں کھول دینا. تو جس کے دل کو، جس کے سینے کھول دے، فہو علی نور من ربہ، پھر وہ شخص اپنے رب کی طرف سے ایک نور میں کھڑا ہوا ہو. اس لیے کہ انسان جس کام کو اطمینان سے کرتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، میں اس میں کھڑا ہوا ہوں. اسی کو کہا جاتا ہے شرح صدر. شرح صدر کا مطلب ہوتا ہے دل کا اطمینان. جب انسان گناہوں سے بچتا ہے اور اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پاک اپنی طرف سے ایک خاص انعام دیتے ہیں. اس انعام کو شرح صدر کہا جاتا ہے. اور شرح صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے ان کے دل پر اللہ پاک ایک کیفیت ڈال لیتے ہیں. لہٰذا اگر کیفیت بے چینی کی ہو تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس کام میں خیر نہیں ہے، اور اگر کیفیت اطمینان کی ہو تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس کام میں خیر ہے. اس کو کہتے ہیں شرح صدر. اس لیے ہمارے بزرگ اللہ والوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی بھی کام سے پہلے وہ کہتے تھے بھئی اس کام پہ مجھے شرح صدر نہیں ہو رہا، یعنی اطمینان نہیں ہے، اور کبھی کہتے تھے اس کام پہ مجھے شرح صدر ہے. تو انسان جتنا اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو یہ انعام دیتے ہیں، اور اس انعام کو کیا کہتے ہیں؟ شرح صدر، کہ دل کا ایک سرور مل جاتا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور میں آ جائے، تو آگے محذوف نکلے گا جملہ نیچے، کمن اقصى اللہ قلبہ، کمن اقصى اللہ قلبہ، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کے دل کو اللہ سخت کر دے؟ تو معلوم ہوا کہ مومن کا دل روشن ہوتا ہے اور کافر کا دل تنگ ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ کمن اقصى اللہ قلبہ، کیا یہ مومن جس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے دل کو اللہ پاک کیا کر دے؟ تنگ کر دے. اقصا سین کے ساتھ. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ،
انجام مشرکین اس کا عنوان ہے، انجام مشرکین۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے للقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل تنگ ہو چکے ہیں اللہ پاک کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ ان کے دل کیا ہو چکے ہیں؟ تنگ ہے، سخت ہو چکے ہیں۔ اس لیے مومن اللہ کے ذکر میں اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور کافر نافرمان کے سامنے جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، تنگ ہو چکے ہیں اللہ کی یاد سے۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اس پر عنوان لگے گا دلیل وحی نمبر 3۔ دلیل وحی نمبر 3، اللہ پاک اس آیت میں اپنے پاک کلام قرآن کریم کو بیان فرما رہے ہیں، اور چونکہ قرآن کریم وحی کے ذریعے سے آیا ہے تو یہ ہے دلیل وحی نمبر 3۔ اللہ وہ ذات ہے نزلہ جس نے اتارا احسن الحدیث، اس کے نیچے آئے گا وصف نمبر 1، قرآن کریم کا وصف نمبر 1۔ یہ وہ کلام ہے کہ احسن الحدیث، جو سب سے بہترین کلاموں میں سے ہے، سب سے بہترین کلام ہے۔ کتاباً وصف نمبر 2، اور لکھی ہوئی شکل میں ہے۔ کس شکل میں ہے؟ لکھی ہوئی شکل میں ہے۔ متشابہا مثانیہ، یہ ہے وصف نمبر 3، ملتی جلتی ہے آپس میں، ملتی جلتی ہے آپس میں، یعنی اس کی آیتیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا متشابہاً، ملتے جلتے ہیں اس کے مضامین۔ سمجھ گئے؟ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ ایک شبہ اور اشکال ہو سکتا ہے کہ متشابہاً کے معنی ہے ملتے جلتے، ہم نے ترجمہ کیا نا، تو ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ جو باتیں آپس میں ملتی جلتی ہو تو وہ تو کوئی ایسا فصیح کلام نہیں ہوگا۔ ایک آدمی ایک بات کو بار بار دہرا رہا ہو تو انسان بھی تنگ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں بھئی کیا بار بار ایک بات کر رہے ہو۔ تو قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، فصیح کلام ہے، بلیغ کلام ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی باتیں آپس میں ملتی جلتی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا مطلب ہے کہ مضامین میں توافق ہے، تضاد نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ متشابہن کا مطلب سمجھے؟ اس کے مضامین میں کیا ہے؟ توافق۔ توافق کہتے ہیں جوڑ کو۔ اس کے مضامین میں توافق ہے لیکن تضاد نہیں ہے۔ یعنی پورے قرآن کریم میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ایک جگہ پر ایک بات کی اور دوسری جگہ پر اس کے خلاف کی، اس کو تضاد کہتے ہیں۔ نہیں، جو بات قرآن کریم نے پہلی جگہ پر کی ہوگی آخر میں اسی بات کو دوبارہ دہرایا ہوگا، الگ الگ نہیں ہے۔ یہ سمجھ گئے؟ تو متشابہن کے معنی ملتے جلتے مضامین کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مضامین میں آپس میں کوئی تضاد ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ مثانیہ، جو بار بار دہرائی جاتی ہے، بار بار، اس لیے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کا بہت بڑا حصہ ہے، لہٰذا یہ بار بار کیا کرتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کو دہراتا ہے، یہ بار بار پڑھتا ہے اس کو۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین، ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عام تعبیر ہے اردو میں بھی کہ انسان پر جب کسی چیز کی ہیبت اور خوف ہوتی ہے تو اس کے جسم کے رونگٹے جو ہے، یہ کھال، یہ ذرا سخت ہو جاتی ہے بعض دفعہ، اس کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہونا۔ اور لفظی ترجمہ یہ کہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کھڑے ہو جاتے ہیں؟ بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے انسان پر خوف کی کیفیت آتی ہے، بشرطے کہ انسان کے دل میں قرآن کریم کی عظمت ہو۔ لیکن آج کل ہم پڑھتے بھی ہیں اور نہ رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نہ بال کھڑے ہوتے ہیں،
کچھ بھی کھڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن کریم کی عظمت دل کے اندر نہیں ہے۔ تو قرآن کو پڑھا بھی، سنا بھی، ختم بھی کیا، تراویح میں بھی سنتے، قرآن خوانیاں بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی عظمت کی کمی کی دلیل ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم پڑ جاتی ہے ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے۔ ایسے بندے جو قرآن سے تعلق رکھتے ہیں، تلینو، لان یلینو کے معنی ہے نرم پڑ جانا، پھر نرم پڑ جاتی ہے جلودہم، ان کی کھالیں یعنی ان کا جسم، وقلوبہم، اور ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے۔ ذالکہ کا ترجمہ ہے یہ قرآن، یہ ذالکہ کا مشار الیہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ ذالکہ ھدی اللہ یہدی بہ، یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی ہے، ایک رہنما ہے، ایک ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، من یشاء، جس کے ذریعے سے اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے رہنمائی کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ جس کو چاہے اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دے دے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تقابل فریقین نمبر 3، تیسری مرتبہ اللہ پاک دونوں فریقوں کا، دونوں طبقوں کا آپس میں ایک تقابل پیش کر رہے ہیں۔ فرمایا بھلا جو شخص یتقی، بچاتا ہے، بچائے گا، بوجہہ، اپنے چہرے کے ذریعے سے، سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بدترین عذاب کو، چہرے کے ساتھ۔ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی چیز آپ نے دیکھا، بچے کھیل رہے ہیں اور سامنے سے بال آپ کی طرف آ رہی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ منہ کھول لیں گے کہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ تو انسان کیا کرتا ہے؟ ہاتھ آگے کرے گا۔ جو چیز سہولت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دستیاب ہوگی، انسان اس کو آگے کرے گا تاکہ یہ تکلیف مجھے نہ پہنچ جائے، اور یہی معاملہ ہے۔ تو قیامت میں جب یہ مجرمین، یہ منکرین، یہ کفار آئیں گے اور اللہ پاک کا عذاب ان پر مسلط ہوگا، تو اتنی بری حالت ہوگی کہ یہ لوگ آگ کے سامنے ہاتھ بھی آگے نہیں کر سکیں گے، بلکہ چہرے کو ایسے ایسے کر رہے ہوں گے تاکہ یہ آگ ہم تک پہنچنے سے کیا ہو جائے؟ رک جائے۔ تو کیا چہرے سے انسان اس آگ کو روک سکے گا؟ نہیں روک۔ یہ ایک ناکام کوشش کی طرف اشارہ ہے کہ اس بری حالت میں ہوں گے، اعاذنا اللہ منہم، کہ اپنے چہرے کے ذریعے سے اس عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ سمجھ گئے؟ اس لیے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ جو لوگ اپنے چہرے کو سپر بنائیں گے، سپر جانتے ہیں؟ ڈھال، ڈھال ہوتی ہے نا، تلوار کی ڈھال، اس کو کہتے ہیں سپر فارسی میں۔ تو مقصد یہ ہوگا کہ اس آگ کے سامنے ڈھال کس کو بنائیں گے؟ چہرے کو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ چہرہ ڈھال تو نہیں بن سکے گا، وہ اور زیادہ جلے گا۔ بھلا جو اپنے چہرے کے ذریعے سے بچنا چاہے گا قیامت کے دن کی بدترین عذاب سے، آگے محذوف نکالیں گے نا، اس لیے کہ شرط آ گئی تو جزا تو ضروری ہے۔ کمن ہوا آمن من العذاب، یہ محذوف نکلے گا یہاں پر۔ کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ عذاب سے بچا ہوا ہے؟ جو کہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ وقیل للظالمین، اس کے نیچے عنوان آئے گا تذلیل مجرمین، تذلیل، مجرمین کو ذلیل کیا گیا، اور کہا جائے گا ظلم کرنے والوں سے، ذوقوا، چکھ لو، ما کنتم تکسبون، ان کرتوتوں کا وبال جو تم کیا کرتے تھے۔ سمجھ گئے؟ چکھ لو، ما، ان برے اعمال کا وبال، کنتم تکسبون، جو برے اعمال تم کیا کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، تخویف دنیاوی، تخویف دنیاوی، اللہ دنیا کا خوف دلا رہے ہیں۔ فرمایا جھٹلایا ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، جو ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، پھر آیا ان پر عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو احساس تک نہیں ہوا یہ عذاب آیا کہاں سے، ہمیں مار پڑی کہاں سے ہے، ان کو پتہ بھی نہیں چل سکا۔
فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لہٰذا اللہ نے ان کو چکھا دی رسوائی اس دنیا کی زندگی میں. اللہ نے ان کو چکھائی الخزیہ، خزیہ رسوائی اس دنیا کی زندگی میں. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، انجام اخروی اور آخرت کا عذاب تو اس سے کئی گنا بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان سکے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس کا عنوان آئے گا جامعیت قرآن. جامعیت قرآن کریم اللہ کا ایک جامع کلام ہے، کامل. وَلَقَدْ، اور تحقیق، ضربنا، ہم نے بیان کیا، للناس، لوگوں کے لیے، اس قرآن کریم میں، من کل مثل، ہر طرح کے عمدہ مضامین. مثل کا ترجمہ ہوگا عمدہ مضامین. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کے عمدہ مضامین بیان کیے. لعلہم یتذکرون، حکمت ذکر قرآن، حکمت ذکر قرآن. یہ مضامین کیوں بیان کیے؟ فرمائے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لے. کیا حاصل کر لے؟ نصیحت حاصل کر لے. قرآناً، اس آیت پر عنوان لکھیں گے اوصاف کتاب اللہ. اوصاف کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اوصاف کیا کیا ہیں. فرمائے قرآناً، یہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ نمبر 1 لکھیں. قرآناً نمبر، وصف نمبر 1، یہ قرآن ہے. قرآن کا لفظی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جو پڑھا جاتا ہے، جو پڑھا جاتا ہے. عربیاً، وصف نمبر 2، جو عربی زبان میں ہے. غیر ذی عوج، وصف نمبر 3، جس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کجی نہیں ہے. آپ کو عام تفسیروں میں ترجمہ ملے گا، جس میں کوئی کجی نہیں. کجی یعنی کمزوری. لعلہم یتقون، یہ حکمت، حکمت تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں، تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں. ضرب اللہ مثلا، عنوان آئے گا مثال موحد و مشرک. مثال موحد و مشرک. اب اللہ پاک ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک موحد کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، اور مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، دوسروں کو شریک کرتا ہے. تو اللہ اس موحد اور مشرک کی ایک مثال دے کر، دنیا کی ایک مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی مثال پہ بھی غور کر لو تو سمجھ آ جائے گا کہ موحد کتنے سکون میں ہوتا ہے اور مشرک کتنا بیچارہ پریشانیوں میں. ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، رجلاً، ایک شخص کی. اللہ نے ایک شخص کی مثال بیان کی. استاد صاحب نے رجلاً کا ترجمہ کیا مرد ڈاواڈول. مرد، اردو میں بھی کہتے ہیں نا، وہ ڈاواڈول ہے. ڈاواڈول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بیچارے کے پاس کوئی ایک مقام نہیں ہوتا. کبھی کوئی اس کو یہاں کھینچ رہا ہے، کبھی اس کو یہاں کھینچ رہا ہے. اس کی اپنی کوئی حیثیت اور رائے نہیں ہوتی. تو اب اگر وہ بیچ میں کھڑا ہے، ایک کہہ رہا ہے بھائی وہ کر لو، یہ ادھر ایک قدم بڑھا رہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ چیز دے دو، تو ادھر ادھر بیچارہ پھنسا ہوا ہے نا. اس کو ڈاواڈول کہتے ہیں کہ جو لٹکا ہوا ہو، نہ یہاں کا ہے نہ وہاں کا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو اللہ نے ایک شخص کی مثال دی، فی شرکاؤ، جس میں کچھ لوگ شریک ہیں. جس میں یعنی یہ ایک غلام ہے یا خادم اور نوکر ہے، لیکن یہ نوکر ایک آدمی کا نہیں ہے بلکہ کئی شریکوں کا ہے. اس کے 4-5 مالک ہے یا آقا ہے، اور وہ ہے بھی ایسے کہ متشاکسون، ضدی قسم کے ہے بھی. اس کے جو مالک ہے وہ ہے بھی ضدی. ایک تو یہ آدمی ہے. ورجلاً، دوسرا وہ آدمی، سلما لرجل، جو خاص ایک آدمی کا نوکر ہے. سلمن، جو خاص ہے ایک کے لیے. فرق سمجھے؟ تو پہلا آدمی ملازم ہے کئی مالکوں کا، اور دوسرا آدمی ملازم ہے ایک مالک کا، ہے نا. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مسئلہ، باعتبار حالت کے، باعتبار
حالت کے برابر نہیں ہے نا. تو جب دنیا میں یہ مثال برابر نہیں ہو سکتی ہے تو اس کائنات کے حقیقی بادشاہ اللہ پاک کو ماننے والا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ سمجھ گئے؟ اس لیے جو موحد ہے اس کو ٹینشن نہیں ہے. جو مشرک ہے یہ بیچارہ کہتا ہے کبھی اس کو خوش کرنا ہے، کبھی اس کو خوش کرنا ہے، کبھی اس کو خوش کرنا ہے. کبھی ایک جگہ پہ نظر و نیاز چڑھا رہا ہوگا، پھر کہے گا اس کا وہ آ رہا ہے، پھر کہے گا اس کا آ رہا ہے، پھر کہے گا اس کا آ رہا ہے. کبھی یہاں بھاگ رہا ہے، کبھی وہاں بھاگ رہا ہے، کبھی وہاں بھاگ رہا ہے، گھوم رہا ہے پریشان ہو کے. الحمدللہ یہ ثمرہ ہے، ثمرہ. تمام تعریف خاص ہے اللہ کے لیے. بل اکثرهم لا يعلمون. شکوہ معاندین، معاند کہتے ہیں ضدی کو. اللہ نے فرمایا لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. یعنی اتنی واضح مثال دے کر کے اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے، ابھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے. انک میت وانہم میتون. تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انک میتون، بے شک اے میرے پیغمبر آپ کو بھی موت آنی ہے. وانہم میتون، اور بے شک ان لوگوں کو بھی موت آنی ہے. سمجھ میں آ گئے؟ آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں ان پر بھی موت آنی ہے. یہاں میت فرمایا، میت یا پر تشدید ہے. یاد رکھیں میت جب آ جائے یا پر تشدید کے ساتھ تو اس سے مراد وہ ہے کہ جو زندہ ہو، جو ابھی زندہ ہو اور بعد میں اس پر موت آنی ہو. جو ابھی زندہ ہو اور بعد میں اس پر موت آنی ہو. اور جب میتن کہا جائے، میتن یا کی تشدید ہٹ جائے تو میتن کہتے ہیں جو بالفعل یعنی ابھی بھی مردہ ہو. ابھی جو لوگ قبرستانوں میں ہیں ان کو کیا کہا جائے گا؟ میتن. اور ہم جو یہاں جتنے زندہ ہیں ہمیں کیا کہا جائے گا؟ میتن. ابھی زندہ ہے لیکن ایک دن ضرور موت آنی ہے. اور جو لوگ چلے گئے ہیں بالفعل یعنی فی الوقت موجود نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ میتن ہے. یہ فرق سمجھ میں آ گیا دوستو؟ تو فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کو بھی موت آنی ہے، ان سب کو بھی موت آنی ہے. منکرین حیات الانبیاء جو ہے، جو انبیاء علیہ السلام کی حیات کا انکار کرتے ہیں، وہ اس آیت کو بھی اپنے لیے بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے فرمایا آپ کو موت آنی ہے. تو بالکل غلط بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ انبیاء کی پر آنے والی موت کا انکار اس دنیا کے کسی انسان نے آج تک نہیں کیا. مسئلہ یہ نہیں ہے، نہ ان سے اختلاف انبیاء کی موت میں ہے، حیات بعد الموت میں ہے. حیات بعد الموت. سوال یہ کہ انبیاء پر موت طاری ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ قبروں میں چلے گئے تو اب آپ بتائیں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں کی بات ہے. ہم کہتے ہیں جب وہ قبروں میں چلے گئے تو اللہ پاک ان کو قبر میں حیات دے دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب ایک دفعہ ان پر موت آ گئی تو قبر میں پھر ان کو حیات نہیں دی گئی ہے. تو اختلاف موت میں نہیں ہے بلکہ حیات بعد الموت کے اندر ہے. سمجھ میں آ گئی ایک بات؟ دوسرا ایک نقطہ یہ بھی ہے، لیکن خیر یہ بہرحال یہاں کی بات نہیں ہے اور ہمارے علماء نے اس کو دلیل بنایا کہ دیکھیں اگر آپ غور کریں تو اگر موت ہی کا تذکرہ کرنا تھا تو اللہ پاک فرما دیتے کہ انک و انہم میتون. اے پیغمبر آپ کو اور ان سب کو موت آنی ہے. لیکن اگر آپ غور کریں حضور کا تذکرہ کیا تو میتون الگ استعمال کیا، کافروں کا ذکر کیا تو میتون الگ استعمال کیا. اس سے پتہ چلا کہ پیغمبر اور عام آدمی کی موت میں کچھ تو فرق ہے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ ایسا نہیں ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر بے شک تم سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مقدمات پیش کرو گے. تختصمون کا ترجمہ ہے مقدمات پیش کرنا اور لفظی ترجمہ ہے جھگڑنا. یعنی قیامت کے دن پھر اللہ کے سامنے آؤ گے، پھر پیشی ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا. فمن اظلم ممن کذب علی اللہ. انجام کاذبین، کاذبین، کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو، یہ ان کا انجام ہے.
کون اس سے بڑا ظالم ہوگا ممن کذب علی اللہ، جو اللہ کی ذات پہ جھوٹ بولے. اللہ کی ذات پہ جھوٹ کیسے بولتا ہے؟ شرک کر کے. وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور جو جھٹلائے سچائی کو. صدق کے نیچے لکھیں گے قرآن کو. کس کو؟ قرآن کو. اللہ پر جھوٹ بھی بول رہا ہے شرک کر کے، اور ایک سچی بات کو، حق بات کو جھٹلا رہا ہے، یعنی قرآن کو جھٹلاتا ہے. اذ جاءہ، جب وہ قرآن اس کے پاس آ چکا. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے ان کافروں کے لیے؟ یقیناً ہے. والذی جاء بالصدق، عنوان لکھیں گے انجام صادقین. وہ تھا کاذبین، یہ ہے صادقین، سچوں کا انجام. والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو کہ لے کر آئی سچ کو، جو اس سچ کو لے کر آئی. جاء سے مراد کون ہوں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جاء کے نیچے لکھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ذات جو اس سچ کو، یعنی اس قرآن کو لے کر آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصدق بہ، اور جس نے اس کی سب سے پہلے تصدیق کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سمجھ گئے؟ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو یہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں. ترجمہ صحیح ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کے لیے وہ کچھ ہے، ما یشاؤون، جو یہ چاہیں گے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں. ذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے نیکی کے کام کرنے والوں کا. لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ تعالیٰ مٹا دے ان سے. یکفرہ، یکفرہ کا ترجمہ ہوگا مٹا دے، تاکہ اللہ پاک مٹا دے ان سے. اسوأ الذی عملوا، وہ برے اعمال جو انہوں نے کیے. اسوأ، برے اعمال، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا. وہ برے اعمال جو ان لوگوں نے کیے. وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو پورا بدلہ دے دے ان کے اجر کا. بِأَحْسَنِ الَّذِي، با کے نیچے آئے گا، یہ با عوض کی ہے. با کس کی ہے؟ عوض کے لیے. اور تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے دے ان کے اجر کا. بِأَحْسَنِ، ان نیک اعمال کے عوض، ان اچھے کاموں کے عوض. الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے. سمجھ میں آئی؟ تو اللہ پاک ان کے برے اعمال کو مٹا دیں گے اور ان کے نیک اعمال کا ان کو پورا بدلہ دے دیں گے. سمجھ میں آئے؟ یہاں ایک بات پہ تھوڑی سی غور کریں آپ، کہ اللہ پاک نے جو نیک لوگ ہیں، محسنین ہیں، ان کے لیے فرمایا کہ ان کی برائیوں کو میں مٹا دوں گا اور ان کے نیک اعمال کا ان کو پورا بدلہ دوں گا. لیکن یہاں ایک کمال یہ ہوا ہے کہ ان کی برائی کے لیے لفظ آیا ہے اسوأ، اس میں تفضیل، اور ان کی نیکیوں کے لیے لفظ آیا ہے احسن، وہ بھی کیا ہے؟ اس میں تفضیل ہے. یہ نکتے کی بات ہے کہ یہاں پر ان کے برائی کے لیے بھی اس میں تفضیل استعمال ہوا اور ان کی نیکی کے لیے بھی اس میں تفضیل استعمال ہوا. تو فرماتے ہیں استاد صاحب کہ بڑے لوگوں کی نیکی بھی بڑی ہوتی ہے اور گناہ بھی بڑا. بڑے لوگوں کی نیکی بھی بڑی ہوتی ہے اور گناہ بھی بڑا، اس لیے احسن اور اسوأ کہا گیا. نہیں سمجھے بات؟ اس لیے کہ تذکرہ بڑے لوگوں کا ہے نا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام آدمی اگر ہو، وہ کوئی غلطی کوتاہی کر لے تو لوگ 1-2 منٹ کے لیے ہنستے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، بات ہوا ہو گئی. لیکن بڑا آدمی اگر وہ تھوڑا سا بھی ذرا پیر اس کا دائیں بائیں ہو جائے تو کتنے دن تک معاملہ چل رہا ہوتا ہے نا. تو ان بڑوں کی نیکی بھی بڑی رہتی ہے اور ان کے گناہ بھی بڑے رہتے ہیں. الیس اللہ بکاف عبدہ، تسلی خاتم الانبیاء. آپ علیہ السلام کو تسلی دی، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ حضور کو تسلی دی، آپ پریشان نہ ہو. کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ،
یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے من دونہ جو اللہ کے علاوہ ہے، یخوفونکا، کاف کے مخاطب کون ہیں؟ حضور علیہ السلام۔ حضور سے کہتے تھے اگر آپ باز نہیں آئیں تو ہمارے یہ جو بت ہے، یہ جو فلاں بت ہے، یہ جو فلاں بت ہے، یہ آپ کو ایسی ایسی جو ہے سزا دے دیں گے، نقصان پہنچا دیں گے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ ہوتا ہے جب انسان اللہ پر یقین کمزور کرتا ہے تو دنیا کی ہر چیز کا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ بہت سارے جو آج کل اہل بدعت ہے، مزارات پرست ہیں، یہ باقاعدہ لوگوں کو اس صاحب مزار کی پکڑ سے ڈراتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اگر یہاں پر یہ چڑھاوا نہیں دیا تو آپ کے ساتھ بہت برا ہو جائے گا، پھر آپ پھنس جاؤ گے، پھر آپ ہلاک ہو جاؤ گے، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ خوف دلاتے ہیں وہاں پہ۔ اور بہت سارے مزارات ایسے ہیں کہ جہاں کے ارد گرد کے درختوں کے پتے آپ نہیں توڑ سکتے، وہ کہتے ہیں یہاں کے خاص درخت ہے۔ یہ اگر آپ غور کریں نا، یہ بالکل وہ حدود حرم والا جو احترام ہوتا ہے نا، وہ یہاں دینا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اگر آپ نے ایسا کیا تو بس آپ کو بابا جی کا وبال پہنچے گا۔ تو حضور سے فرمائے وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ آپ کو ڈراتے ہیں ان چیزوں سے من دونہ جو اللہ کے علاوہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ کی ذات غالب نہیں ہے، بدلہ لینے والی نہیں ہے؟ عزیز کے معنی کیا ہے؟ غالب۔ اس کے نیچے لکھیں گے بالقوہ، بالقوہ، اور ذی انتقام اس کے نیچے لکھیں گے بالفعل۔ دیکھیں منطق ضروری ہے، منطق ضروری ہے، اس کے بغیر بھی قرآن حل نہیں ہوگا۔ تو آپ نے تیسیر المنطق میں بھی پڑھا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے بالقوہ اور ایک ہوتا ہے بالفعل۔ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اس وقت ہے، جو چیز اس وقت چل رہی ہے، جیسے اس وقت کوئی قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے تو کہا جائے گا یہ بالفعل تفسیر میں شریک ہے۔ سمجھ گئے؟ لیکن آپ کے علاوہ بہت سارے طلبہ ایسے ہیں کہ جو بالقوہ تفسیر پڑھ سکتے ہیں، کل کو اگر کوئی آ جائے تو آ سکتا ہے۔ تو جو کام آئندہ چل کر کسی سے ممکن ہو اس کو کہتے ہیں بالقوہ، اور جو اسی وقت ہو رہا ہو اس کو کہتے ہیں بالفعل۔ تو فرمایا اللہ کی ذات بعزیز، اللہ غالب ہے، بالقوہ یعنی آئندہ چل کر اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، اور ذی انتقام، اور فی الوقت کیا ہے؟ اللہ بدلہ لینے والے ہیں، انتقام لینے والے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، دلیل عقلی اعترافی نمبر 4، دلیل عقلی اعترافی نمبر 4۔ اعترافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نہ ماننے والا خود ایک چیز کا اعتراف کر رہا ہوتا ہے، کسی چیز کی مبادیات جو ہوتی ہیں نا، ابتدائی باتیں، اس کو مان رہا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، جب نتیجے پہ آئے گا کہتے ہیں نہیں یہ نہیں مان رہا ہوں۔ اب اللہ پاک کی جو حاکمیت ہے اور اللہ کی جو ربوبیت ہے اس کو یہ مان رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آسمان کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے، زمین اللہ نے، سب اللہ نے، تو پھر وہ معبود حقیقی نہیں ہے؟ کہتے نہیں یہ نہیں مانتے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کافروں سے، ان مشرکوں سے، ان منکروں سے اگر آپ پوچھ لیں کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ قل، ثمرہ دلائل، ثمرہ ان دلائل کا ثمرہ انجام۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فرأیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کافروں سے کہ تم یہ بتاؤ کہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ پاک میرے لیے ارادہ کر لے کسی نقصان کا، اگر اللہ مجھے کسی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، هل ہن کاشفات ضرہ،
کیا وہ دوسرے جو اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ ہے، کیا وہ اللہ کی اس دی ہوئی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ اگر اللہ مجھے کسی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا تمہارے یہ جو بت ہیں جن کو تم معبود کہتے ہو، ہننا، کیا وہ معبودان باطلہ کاشفات ہو، وہ ہٹا سکتے ہیں، وہ دور کر سکتے ہیں ضرہی، اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو؟ او ارادنی برحمت، یا اگر اللہ پاک میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو حل ہن ممسکات رحمتی، کیا وہ معبودان باطلہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے؟ قل حسبی اللہ، ثمرہ، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ قل، یہ زجر ہے، ڈانٹ، آپ کہہ دیجئے یا قومی، میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم لگے رہو اپنی جگہ اپنے کاموں میں۔ جب کوئی سامنے والا نہیں مانتا نا تو لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، پھر کرتے رہیں، آپ لگے رہیں اپنی جگہ، ہم بھی کرتے ہیں۔ تو فرمائے آپ ان سے کہہ دیں نہ ماننے والوں سے کہ اعملوا، تم لگے رہو علی مکانتکم، اپنی جگہ، جو شرک تم کر رہے ہو، بت پرستی کر رہے ہو اور سمجھ میں نہیں آ رہا تو کرتے رہو، انی عامل، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، یعنی توحید کے کام میں۔ فسوف تعلمون، عن قریب تم لوگ جان لوگے، من یأتیہ عذاب یخزیہ، وعید دارین، وعید دارین کا کیا مطلب؟ دونوں جگہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی وعید تم جان لوگے۔ من یأتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا عذاب، رسوا کن عذاب کس پہ آتا ہے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پہ اترتا ہے دائمی عذاب۔ مقیم ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ دائمی، دائمی عذاب کس پہ اترتا ہے؟ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، دلیل وحی نمبر 4، دلیل وحی نمبر 4، بے شک ہم نے آپ پر اس قرآن کو اتارا للناس، لوگوں کے لیے، بالحق، ٹھیک ٹھیک اتارا۔ فمن اہتدی فلنفسہ، پس جو ہدایت حاصل کرے گا، فلنفسہ، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، جو ہدایت حاصل کرے گا فلنفسہ، اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا، فإنما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان لوگوں پر کوئی نگران نہیں ہے، کوئی داروغہ نہیں ہے آپ ان پر، نگران، سمجھ گئے؟ آپ مبلغ ہیں، آپ داعی ہیں، آپ نگران نہیں ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، یہ اس لیے کہ جب انسان کسی کام کا نگران ہوتا ہے تو اس کو مسئولیت کی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی میں پھر اوپر والے کو کیا جواب دوں گا، میں تو نگران ہوں، سمجھ گئے؟ اور ایک آدمی جو فقط پیغام رساں ہے، ایک ذمہ داری جس کو دی گئی، اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا آپ ان پر کوئی داروغہ، کوئی نگران تھوڑی ہے کہ زبردستی ان کو ایمان میں لائیں گے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ ہے دلیل عقلی نمبر 5، دلیل عقلی نمبر 5۔ اب دیکھیں ترجمے سے پہلے ایک بات سمجھ لیں، اور یہاں حاشیے میں حوالہ بھی ہے اس کا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روح ایک ہی ہے، انسان کے جسم کی جو روح ہے یہ ایک ہی روح ہے، یعنی روح حیوانی، روح ایک ہی ہے یعنی روح حیوانی، اور وہ مرنے کے بعد بالکل نکل جاتی ہے، یعنی اگر انسان پر موت آ جائے تو یہ روح حیوانی کیا ہوتی ہے؟ بالکل نکل جاتی ہے۔ اور نیند میں بھی روح حیوانی نکلتی ہے، نیند میں، لیکن فرق یہ ہے کہ اگر موت کا فیصلہ ہو تو روح روک دی جاتی ہے ورنہ بھیج دی جاتی ہے، سمجھ میں آ گئی؟
فرق یہ ہے کہ اگر موت کا فیصلہ ہو، بہت سارے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں کہ جو سوئے اور پھر نہیں اٹھتے، ہے نا، کہتے ہیں بھئی فوت ہو گئے، تو اس کی روح حیوانی نکلی لیکن اللہ نے پھر واپس بھیجنے کا ارادہ نہیں فرمایا، تو یہ چلا گیا۔ اور بہت سارے لوگ جیسے ہم رات کو سوئے اور صبح اٹھ گئے، اس لیے کہ اللہ پاک نے زندگی کا فیصلہ کیا، تو روح حیوانی کو اللہ نے واپس۔ تو مقصد کیا ہوا کہ روح حیوانی ایک ہی ہے، مرنے والے کی روح بھی وہی ہے، سونے والے کی روح بھی وہی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ موت کا فیصلہ کر لے اس کی روح حیوانی کو واپس نہیں بھیجا جاتا، اور سونے والے کی روح حیوانی کو صبح واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے بات کو؟ اب دیکھیں، اب سمجھ آئے گا۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ وہ ذات ہے جو قبض کرتا ہے انفس جانوں کو، حین موتها ان کی موت کے وقت، موت کے وقت بھی اللہ پاک جان کو، روح کو قبض کرتا ہے۔ والتی لم تمت، اب ترجمے پہ بہت غور کرنا ہے تو سمجھ آئے گا۔ اور وہ بدن جس نے نہیں مرنا، یعنی ابھی، اور وہ بدن جس نے نہیں مرنا ابھی فی الحال، اس لیے کہ آئندہ تو سب نے مرنا ہے۔ فی منامہا، اس سے پہلے محذوف نکالنا پڑے گا یتوفا، کیا نکالیں گے؟ اور وہ بدن جس نے ابھی نہیں مرنا بلکہ سو کر اٹھنا ہے، تو یتوفا فی منامہا، اس کی روح کو بھی اللہ پاک قبض کر لیتے ہیں، فی منامہا اس کی نیند میں۔ دو صورتیں بن گئی، اللہ پاک مرنے والے کی روح کو بھی قبض کرتے ہیں اور سونے والے کی روح کو بھی قبض کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر اللہ پاک روک لیتے ہیں روح کو، کون سی روح کو؟ قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، جس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہو، اس روح کو اللہ پاک روک لیتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اور دوسری کو اللہ بھیج دیتے ہیں، یہ کون سی والی ہے؟ سونے والے کی، جس کی موت کا فیصلہ نہیں ہوا، اس کو اللہ بھیج دیتے ہیں۔ اِلَىٰ وَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت متعین تک۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرتے ہیں۔ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، زجر ڈانٹ، اللہ فرما رہے کیا ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ شفعاء، سفارشی؟ کیا ان کافروں نے، ان مشرکوں نے اللہ کے علاوہ سفارشی بنا لیے ہیں کہ وہ آ کر قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے؟ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ بات بارہا آئی ہے کہ جتنے باطل پرست دنیا میں ہوتے ہیں یہ لوگ آخرت کے لیے اپنے آپ پر بہت زیادہ مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ فرق یاد رکھیں، مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اس پر آخرت کی فکر غالب ہوگی، اور کافر اور مشرک اور نافرمان جو ہوتا ہے اس پر آخرت کا اطمینان غالب ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اس لیے جتنے باطل پرست ہیں جس شکل میں بھی ہے فرق باطلہ، آپ دیکھیں یہ بالکل مطمئن ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ بھئی آخرت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو جب وہاں جائیں گے تو وہاں جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کربلا ہے، اور چونکہ ہم ان کے محبین و متبعین ہیں وہ ہم میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم سب کو اندر داخل نہیں کریں گے تو وہ خود نہیں جائیں گے جنت، وہ مطمئن ہو گئے۔ اہل بدعت نے کہا کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ جب تک اپنے مریدین و متبعین کو جنت میں داخل نہیں کریں گے تو انہوں نے فرمایا میں ایک قدم نہیں اٹھاؤں گا، وہ مطمئن ہو گئے، رہ گئے ہم بیچارے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، بشرطے کہ ہماری زندگی اس دنیا میں اتباع سنت میں گزری ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ شفعاء، سفارشی؟ قل آپ کہہ دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، چاہے وہ لوگ
نہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہو، نہ عقل رکھتے ہو۔ لا یملکون کے نیچے آئے گا نفی قدرت، نفی قدرت، اور لا یعقلون کے نیچے آئے گا نفی علم۔ یعنی اتنی بڑی نادانی ہے کہ انسان اگر اپنا کام بنانا بھی چاہتا ہے تو ایک ایسے انسان سے بنا رہا ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی قدرت ہے اور نہ کوئی علم ہے۔ ایک سادہ سی مثال ایسی ہے کہ ایک طالب علم کسی مدرسے میں داخلے کے لیے جاتا ہے، داخلے، اور وہاں جا کے پتہ چلا کہ جی داخلے کی تو یہ شرائط ہے، یہ معاملات ہے، یہ سختیاں ہیں، یہ ریکوائرمنٹ ہے، یہ چیز لائیں، یہ چیز لائیں، یہ چیز لائیں۔ اب سب طلبہ بھاگ دوڑ کرنے تاکہ ہمارے قواعد پورے ہو جائے۔ ایک طالب علم بالکل مطمئن ہے، اس کو کوئی وہ نہیں ہے۔ کسی نے اس کو کہا بھئی آپ کیوں؟ کہا میرا تو مسئلہ نہیں ہے، کروا دیں گے۔ تو کہا بھئی کیسے ہوگا آپ کا؟ کہا یہ قلفی والا ہے نا، یہ قلفی والا ہے نا، یہ کر۔ تو قلفی والا اگر تو ایک تو یہ کہ وہ محتمم صاحب کو جانتا ہو، تو کہا نہیں جانتا تو نہیں ہے لیکن کروا دے گا۔ تو نہ وہاں قدرت ہے اور نہ علم ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو جس طرح یہ طالب علم قلفی والے پر اپنا تکیہ لگا دے کہ یہ میرا داخلہ کروا دے گا اور یہ بیوقوف ہے، اسی طرح یہ لوگ ان سہاروں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن سہاروں کے پاس نہ آخرت میں قدرت ہے نہ علم ہے۔ اب سمجھ میں آئی؟ قل آپ کہہ دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا، اللہ ہی کے پاس ہے شفاعت کا اختیار، جمیعاً کلی طور پر۔ شفاعت کا اختیار کس کے پاس ہے؟ کس کو قیامت کے دن شفیع بنانا ہے، کس کو اجازت دینی ہے، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ زبردستی وہاں نہیں چل سکتی اللہ پاک پہ۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہیں آسمان و زمین کے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ، شکوہ، کافروں کا شکوہ ہے۔ جب اللہ پاک کا ذکر کیا جائے اکیلا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، منقبض ہو جاتے ہیں۔ اشمئزت کا کیا ترجمہ ہے؟ منقبض جانتے؟ ایک بے چینی سی، دل بند ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ تو جب اکیلے اللہ کا نام آئے، اکیلے اللہ کا، تو منقبض ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان پر توحید کے تذکرے، توحید کے بیانات، اللہ کی بڑائی، یہ ایک بوجھ بن جاتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جائے ان کا جو اللہ کے علاوہ ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو خوش ہو جاتے ہیں۔ آج یہی معاملہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، اہل باطل کے مجمع آباد ہیں، لاکھوں لاکھوں لوگ ان کے بیانات میں اور تقریبات میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ انسان کی ایک فطرت ہے، نفسانیت ہے کہ ایک اللہ کی توحید اور بڑائی کو سننا اور اللہ کی عظمت کو برداشت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں بس صرف اللہ پاک کا تذکرہ ہے، صرف اللہ کا تذکرہ ہے۔ ہاں جب اس میں پھر کشف و کرامات شروع ہوں گے، واقعات اور کہانیاں جب شروع ہو جائیں گی، بس پھر مجمع جس جوش میں آئے گا اور سر ہلا ہلا کر تائید کرے گا کہ بھئی یہ صحیح بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں قرآن کتنا نشاندہی کر رہا ہے۔ تو جب صرف اللہ کی بڑائی اللہ اکبر ہوگا تو آہستہ سے ہوگا، اور جب پھر دوسروں کے نعرے لگیں گے تو جوش بڑھ جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہی ہے۔ قل اللہم، مفصل ثمرہ دلائل، یہ کیا ہے؟ مفصل۔ اب ثمرہ دلائل تفصیل کے ساتھ، مفصل ثمرہ دلائل وتسلی فی ضمن الدعاء۔ ایک تو ثمرہ دلائل کی تفصیل ہے، اور ایک دعا کے ضمن میں اللہ نے تسلی دی آپ علیہ السلام کو۔ قل آپ کہہ دیجئے اللہم فاطر السماوات والارض، اللہ ہی وہ ذات ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کا، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے پوشیدہ کو بھی اور ظاہر کو بھی۔ غیب کہتے ہیں پوشیدہ کو، شہادت کہتے ہیں ظاہر کو۔ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا۔ انت تحکم بین عبادک، اے اللہ آپ ہی عملی فیصلہ کریں گے، تحکمو آپ ہی عملی فیصلہ کریں گے، بین عبادک اپنے بندوں کے درمیان، فیما
ان باتوں کا کانوا فیہ یختلفون جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ تخویف اخروی، تخویف آخرت کا خوف. فرمایا ولو، اور اگر ہو جائے ان ظالموں کے لیے، اگر ہو جائے ان ظالموں کے لیے، ظالموں سے مراد یعنی یہ مشرک کافر منکر وغیرہ، اللہ فرما رہے اگر ان کے لیے ہو جائے ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب، اگر وہ ان کا ہو جائے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے مثل اس کے ساتھ اور بھی، یعنی پوری دنیا اور دنیا کی طرح ایک اور دنیا بھی ان کو مل جائے. کن کو؟ ان مشرکین، ان کافروں کو. تو لَفْتَدَوْا بِهِ، تو یہ اس سب کے سب کو فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دیں. کس چیز کے؟ من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے برے عذاب سے. سمجھ گئے؟ یعنی جب قیامت کے دن کا بدترین سخت عذاب دیکھیں گے تو اگر اس وقت ان کے پاس دنیا اور اس دنیا کے برابر ایک اور دنیا بھی ہوتی تو کہتے ہیں اللہ یہ سب لے لے لیکن ہمیں اس مصیبت سے اب بچا لے. یہ تو آج ان کو چونکہ عذاب آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تو اس طرح سینہ تان کے سینہ چوڑا کر کے گھوم رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوگا، ہمیں کون کیا کہہ سکتا. سمجھ گئے؟ تو لَفْتَدَوْا بِهِ، یہ اس کو بدلے میں دے دیں گے، عوض میں دے دیں گے اس بدترین عذاب سے قیامت کے دن کے. وَبَدَا لَهُمْ، نتیجہ نمبر 1، نتیجہ نمبر 1، وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ، بدا کا ترجمہ لکھے اور پیش آئے گا ان کو، پیش آئے گا ان کو اللہ کی طرف سے مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ کچھ جن کا ان کو گمان تک نہیں ہوگا. ان کے لیے پیش آئے گا اللہ کی طرف سے ماں، وہ کچھ کہ جن کا ان کو گمان تک نہیں ہوگا. وَبَدَا لَهُمْ، نتیجہ نمبر 2، اور پیش آئے گا ان کو، پیش آئے گا ان کو سیئات ما کسبوا، سیئات کس کو کہتے ہیں؟ برے اعمال کو. اور ان کے لیے پیش آئے گا ان کے برے اعمال کے سبب ما کسبوا، جو یہ کیا کرتے تھے. سیئات کے نیچے لکھے بسبب ان برے اعمال کے، بسبب ان برے اعمال کے ما کسبوا، جو یہ کیا کرتے تھے. وحاق بہم، نتیجہ نمبر 3، اور گھیر لے گا ان کو ما، وہ عذاب کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، وہ عذاب آ کے ان کو کیا کر لے گا؟ گھیر لے گا. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، ناشکر انسان کا شکوہ. کون سے انسان کا؟ ناشکر، ناشکر انسان کا شکوہ. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، جب پہنچ جائے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، یہ ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناہ، پھر جب ہم اس کو عطا کر دے، خولناہ، جب ہم اس کو عطا کر دے، نعمتا منا، اپنی طرف سے کوئی انعام، کوئی نعمت، کوئی خوشی. جب تکلیف آئی تو ہاتھ اٹھایا اللہ اس تکلیف کو دور کر دے. ہم نے جب اس کو اپنی طرف سے نعمت دے دی، جب تکلیف دور ہو گئی تو ناشکرے کی پہچان یہ ہے. قالا، یہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، بے شک یہ نعمت تو مجھے دی گئی علی علم، میرے علم و تدبیر کی وجہ سے. علم ان کے نیچے لکھیں گے علم و تدبیر. یہ تو میں نے جو ہے نا بڑے جو ہے ترتیب سے حالات کا مقابلہ کیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. یہ تو غلط لوگوں کی پہچان ہے کہ جب اللہ پاک ان کو مصیبت سے نکال لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری اس ٹیم نے جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس ٹیم نے دن رات ایک کیا. پھر اللہ پاک کی ذات نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ تو یہ کہتا ہے کہ بے شک یہ نعمت مجھے دی گئی میرے علم کی وجہ سے. یہ تو میری حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ میری عقل کی وجہ سے. یہ تو میری عقل تھی کہ میں نے جو ہے نا اس نعمت کو حاصل کر لیا. بل ہی فتنۃ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک آزمائش ہے. ہی کی ضمیر نعمتن کی طرف ہے. یہ جو اللہ نے اس کو نعمت دی یہ کیا ہے؟ ایک ذریعہ
آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلہم، تحقیق یہی باتیں کی تھی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے۔ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نا، جب تکلیف رفع ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہماری کوششیں تھیں، یہ باتیں انہوں نے بھی کی تھی من قبلہم، جو ان سے قبلہم کے نیچے لکھیں گے قارون و فرعون وغیرہ، قارون و فرعون وغیرہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون، ان کے کچھ کام نہیں آئے وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے، ان کے کچھ کام نہیں آئے، وہ تدبیریں جو وہ کیا کرتے تھے۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، سیئات سے پہلے نکالیں گے جزاء، کیا نکالیں گے؟ جزاء، فاصابہم، پس پہنچ گیا ان کو جزاء سیئات، ان برے اعمال کا بدلہ، پہنچ گیا ان کو ان برے اعمال کا بدلہ، ما کسبوا، جو برے اعمال وہ کیا کرتے تھے۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور وہ لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں ان میں سے، ہؤلاء کے نیچے لکھیں گے اہل مکہ، اور جو ظلم کرنے والے ہیں ان میں سے، ان سے مراد اہل مکہ میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، عن قریب ان کو بھی پہنچے گا ان برے اعمال کا بدلہ، ما کسبوا، جو یہ کیا کرتے تھے۔ وما ہم بمعجزین، اور یہ لوگ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، ہرانے والے نہیں ہیں۔ حضرت شیخ الہند ترجمہ کرتے ہیں وما ہم بمعجزین، یہ اللہ کو ہرانے والے نہیں ہیں۔ اولم یعلموا، دلیل عقلی نمبر 6، دلیل عقلی نمبر، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کرتے ہیں، ویقدر، اور تنگ کرتے ہیں، جس کے لیے چاہے کشادہ کرے، جس کے لیے تنگ کرے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، ذالک کے نیچے لکھیں گے قبض و بسط، قبض و یعنی اس کشادہ کرنے میں اور تنگ کرنے میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھنے والے ہیں۔ لکھیں گے مستفیدین، لقوم یؤمنون کے نیچے کیا لکھیں گے؟ مستفیدین، اس لیے کہ فائدہ ایمان والے اٹھاتے ہیں۔ نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، نشانیاں تو، لیکن فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ایمان والے۔ قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ترغیب الی التوحید والتوبہ عن الشرک کی ترغیب، ترغیب الی التوحید، ایک تو توحید کی ترغیب دے رہے ہیں اللہ پاک، والتوبہ علی الشرک کی ترغیب، اور شرک سے توبے کی بھی ترغیب دے رہے ہیں، دو باتوں کی۔ قل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، اے میرے بندو، تو بندوں سے مراد کس کے بندے؟ اللہ کے بندے مراد ہے، خیال کریں اس سے مراد کون ہے؟ حالانکہ اگر آپ خطاب کا انداز دیکھیں تو وہ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، تو مطلب حضور کے بندے، حالانکہ حضور کے بندے تو نہیں، یہ بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے بندے۔ اس لیے اہل بدعت کے جو سرخیل گزرے ہیں، سرخیل جو ان کے گزرے ہیں، انہوں نے اسی سے استدلال کر کے کہا کہ جس طرح اللہ کے عبد ہوتے ہیں اسی طرح حضور کے بھی عبد بھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا دیوں کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد المصطفیٰ، پھر تم کو کیا، یعنی ہم تو عبد المصطفیٰ ہیں، یعنی ہم حضور کے بندے ہیں، تم دیو کے بندے ہو۔ اہل دیوبند کو کہا تم دیو کے بندے ہو اور ہم مصطفیٰ کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد المصطفیٰ، پھر تم کو کیا۔ تو ہمارے حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صاحب نے اس کا جواب شعر کے انداز میں دیا کہ ہم تو ہیں بندے سبھی اللہ کے، ہم تو ہیں بندے سبھی اللہ کے، تم ہو عبد المصطفیٰ، پھر ہم کو کیا۔ سمجھ گئے؟ یہ پورا قصیدہ ہے اشعار کا،
پہلے ان کا ہے، خان صاحب کا ہے، اور پھر اس کے جواب میں ہمارے حضرت شیخ مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. بڑا دلچسپ وہ ہے. خیر، تو یا عبادی الذین، کہہ دیجئے اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، علی انفسہم کے نیچے لکھیں گے بالکفر والشرک، اپنی جانوں پر زیادتی کیسے کی؟ کفر اور شرک کے ذریعے سے. آپ ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، طریق کامیابی نمبر 1، طریق کامیابی نمبر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم مایوس مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، تم اللہ کی رحمت سے. یہ سب سے زیادہ تسلی والی آیت ہے قرآن کریم میں. اس لیے فرمایا دشمن اگر وسیع تو نگہباں قوی ترست. دشمن اگر قوی، وسیع نہیں، دشمن اگر قوی تو نگہباں قوی ترست. لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا. دشمن اگر قوی تو نگہباں قوی تر است، یعنی اگر دشمن طاقتور ہے تو ہمارا نگہبان جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے. لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا. وہاں ہے نا حل من مزید، جہنم کا تذکرہ ہے، تو اس سے انسان گھبرا جاتا ہے. تو فرمائے گھبراؤ نہیں، اس حل من مزید کا جواب اللہ نے کہاں دیا؟ لا تقنطوا کے اندر دے دیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہونا اللہ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ پاک بخش دیں گے سب کے سب گناہوں کو. نیچے لکھیں گے ببرکت الاسلام، یہ سارے گناہ کیسے بخشیں گے؟ ببرکت الاسلام، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. وانیبوا الی ربکم، طریق کامیابی نمبر 2، انیبو اور رجوع کرو الی ربکم، اپنے رب کی طرف، بالتوبۃ، اپنے رب کی طرف رجوع کیسے کریں؟ نیچے لکھیں بالتوبۃ، توبے کے ساتھ. واسلموا لہ، طریق کامیابی نمبر 3، اور جھک جاؤ اس کے سامنے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب، کہ آ جائے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. سمجھ گئے؟ جھک جاؤ اس اللہ کے سامنے، عاجزی اختیار کر لو اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم، طریق کامیابی نمبر 4، طریق کامیابی نمبر 4، واتبعوا، اور اتباع کر لو، احسنا، اس بہترین کلام کی، اس بہترین کلام کی اتباع کر لو، ما انزل الیکم من ربکم، جو تم پر اتارا گیا تمہارے رب کی طرف سے، اس کی اتباع کر لو. من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتیکم العذاب بغتۃ، آ جائے تم پر عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ تک نہ چلے، احساس تک نہ ہو سکے. سمجھ میں آ گئی؟ ان تقولا، اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اوامر ثلاثہ کی حکمت، یہ لکھا ہے اوامر ثلاثہ کی حکمت. جو 3 امور گزرے ہیں امر، اب ان کی حکمت اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. ان تقولا، ان اصل میں تھا لئن لا، ورنہ ترجمہ صحیح نہیں ہوگا دوستو. ان اصل میں کیا تھا؟ لئلا، لئن لا. سمجھ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پیچھے جو سارے کام تھے نا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کے سامنے جھک جانا اور قرآن کی اتباع کر لینا، یہ آئے نا پیچھے اوامر ثلاثہ، یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے دنیا میں؟ غور کریں. فرمایا اس لیے کہ ان تقول نفس، کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ سکے، کہیں کوئی
یہ نہ کہہ سکے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس مجھ پر جو میں نے کوتاہی کر لی فی جنب اللہ. جنب طاعت کو کہتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں. یعنی یہ باتیں دنیا میں مان لو، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تمہیں کیا کرنا پڑے، افسوس کرنا پڑ جائے. سمجھ میں آئی؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہائے افسوس مجھ پر، یا حسرتا ہائے افسوس مجھ پر، ما فرطت جو میں نے کوتاہی کر لی اللہ کی اطاعت میں. وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور بے شک میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. قیامت کی تکلیفوں کو جب دیکھے گا کہے گا ہائے افسوس، ہم تو دنیا میں اس کو مذاق سمجھتے تھے، قصے کہانیاں سمجھتے تھے، یہ کیا ہو گیا. سمجھ گئے؟ یہ تو سب جو ہے حقیقت بن کے سامنے آ گیا. تو بہت سارے لوگ اس کو نعوذ باللہ صرف ایک قصے اور کہانیاں سمجھتے ہیں. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا کوئی یہ کہہ دے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتے یعنی دنیا میں، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتے تو میں ہو جاتا متقین میں سے. سمجھ گئے؟ تو قیامت کے دن کوئی یہ کہے کہ بھئی دنیا میں تو کسی نے رہنمائی نہیں کی، اس لیے اللہ نے فرمایا آج مان لو تاکہ آخرت میں یہ نہ کہنا پڑے. او تقولا یا یہ کہے حین تر العذاب جب عذاب کو دیکھ لے، لو ان لی کرتن اگر ہو جائے میرے لیے لوٹنا، کرتن لوٹنا، اگر میرے لیے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا ہو، فاکون من المحسنین تو میں ہو جاؤں نیکوکاروں میں سے، نیکی کرنے والوں میں سے. تو قبل اس کے کہ یہ ساری باتیں قیامت کے دن تمہیں کرنا پڑ جائے، اس سے پہلے ہی آج مان لو. سمجھ گئے؟ ابتدا میں مان لو، شروع میں مان لو. کہتے ہیں نا نماز پڑھیے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، یعنی نماز جنازہ. تو نماز جنازہ سے پہلے فرض نمازیں پڑھ لو، ورنہ یہ کہ پھر نماز جنازہ پڑھ لے. اور آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں تو لوگ فارغ ہیں، مذاق اور مستیاں بنا رہے لوگ. تو وہ ایک نے میسج بنایا کہ ماسک پہن لیجئے قبل اس کے کہ آپ کو وینٹیلیٹر پہنایا جائے. سمجھ گئے؟ تو مقصد یہ کہ آنے والی بڑی مصیبت سے پہلے انسان تھوڑی سی قربانی برداشت کر لے. بلا قد جاءت کا جواب اعتذار، جواب اعتذار. اعتذار کا مطلب کیا ہے؟ عذر اور معذرت. اب جب قیامت کا دن ہوگا نا تو یہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، نافرمان ہیں، جب تکلیفوں کو دیکھیں گے، حقیقت کو دیکھ لیں گے، تو دنیا کے مزاج کے اعتبار سے طرح طرح کے بہانے بنائیں گے. دنیا میں تو چل جاتا ہے، عذر بنائیں گے. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ عذر وہاں بھی بنائیں گے لیکن ہم ان کو یہ جواب دیں گے. بلا اللہ فرمائیں گے کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی تیرے پاس تو میری آیتیں آئی تھی، میری نشانیاں آئی تھی، لیکن ہوا یہ فکذبت بہا مرض نمبر 1 تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت مرض نمبر 2 اور تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین مرض نمبر 3 اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا. ویوم القیامت تخویف اخروی، تخویف اخروی آخرت کا خوف. فرمایا قیامت کے دن تر الذین کذبوا علی اللہ تم دیکھ لو گے ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ کی ذات پر. نیچے لکھیں بالشرک، اللہ پر جھوٹ کیسے بولا؟ شرک کرنا اللہ پر جھوٹ ہے. تو قیامت کے دن ان جھوٹ بولنے والوں کو دیکھ لو گے کیا؟ وجوہہم مسودہ کہ ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے تکبر کرنے والوں کا. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ بشارت، خوشخبری، اللہ نجات دیں گے متقین کو بمفازتہم ان کی کامیابی کے ساتھ، ان کی یعنی نجات بھی ملے گی اور کامیابی کے اعلان کے ساتھ ملے گی. سمجھ میں آ گئی؟ فرق ہوتا ہے نا. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک کہا جائے کہ بھئی فلاں جو ہے نا پاس ہو گئے، 4 رعایتی نمبر دے دیے ہم نے ان کو، استاذ پاس کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور
باتیں بھی سنا رہے ساتھ میں، ہے نا. اور ایک یہ کہ اس کو کہا جائے کہ بھئی اس نے 700 میں سے 700 نمبر لیے ہیں، یہ کامیاب قرار دیے پائے ہیں، تو دیکھیں وہ کتنا جو ہے نا اس کے اندر سیر و خون بڑھ جاتا ہے نا. لا یمسہم السوء، اللہ نے فرمایا ان کو برائی نہیں پہنچ سکے گی. سوء کہتے ہیں تکلیف کو، برائی کو. ان متقین کو کوئی برائی تکلیف نہیں پہنچے گی. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ یہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، دلیل عقلی نمبر 7. اللہ پاک ہر چیز کو پیدا کرنے والے ہیں. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے آسمان و زمین کی چابیاں. کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور کسی کے پاس نہیں. اہل بدعت کہتے ہیں کہ یہ چابیاں اللہ نے حوالے کر دیے. اسی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں اور زمین کی. والذین کفروا بآیات اللہ، انجام منکرین، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے میں ہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی، ذکر دعویٰ تیسری بار، ذکر دعویٰ تیسری بار. آیت کو تھوڑا سا سمجھے دوستو. قل افغیر اللہ، افغیر کے نیچے آئے گا مفعول مقدم اعبدو کا. افغیر اللہ یہ کس کا مفعول مقدم ہے؟ اعبدو. مفعول مقدم اعبدو کا ہو گیا. اور تأمرونی کے نیچے لکھیں گے جملہ معترضہ. جملہ معترضہ. آپ جملہ معترضہ جانتے ہوں گے یا جان لیں کہ جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا اپنے ما قبل و بعد یعنی اگلے اور پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب ترجمہ دیکھیں. افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے غیر کی عبادت میں کر لوں اے جاہلو، تم مجھے اس کا حکم دے رہے ہو. تأمرونی کا ترجمہ بعد میں کریں گے. افغیر اللہ اعبدو، کیا اللہ کے غیر کی میں عبادت کر لوں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو. تأمرونی، تم مجھے اس کا حکم دے رہے ہو کہ میں غیر اللہ کو سجدہ کر لوں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تحقیق آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پچھلوں کی طرف بھی وحی کی گئی. یہ اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پچھلوں کی طرف بھی وحی کی گئی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے شرک کیا. اب یہاں بہت غور کریں، چونکہ پیچھے خطاب حضور کو چلتا ہوا آ رہا ہے نا کہ آپ پر وحی آئی ہے، تو بظاہر اگر یہ خطاب بھی حضور کو ہو کہ اگر آپ نے شرک کیا تو پیغمبر سے تو شرک کیا ہے؟ محال ہے، اس لیے کہ پیغمبر تو معصوم ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں ہم کہیں گے لئن اشرکتا، اگر مخاطب کون ہو؟ حضور ہو، تو نیچے لکھنا پڑے گا لئن اشرکت بفرض المحال، اگر بالفرض والمحال، اگر بالفرض والمحال اگر آپ سے شرک ہو سکتا، ہو نہیں سکتا، اگر بالفرض والمحال اگر ہو سکتا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہوتے. عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ سمجھے؟ اچھا. اور دوسرا ترجمہ جو محفوظ ہے وہ کیا ہے کہ لئن اشرکت سے پہلے محذوف نکال لیں قل لہم، قل لہم. نہیں سمجھے؟ اب کیا ہوگا؟ قل لہم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ لئن اشرکتا، کہ اگر تم لوگوں نے شرک کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے. دونوں مطلب سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ہو جاؤ گے تم ضرور بھی ضرور خسارے والوں میں سے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، شکوہ مشرکین.
شکوہ بل اللہ فعبد، بلکہ اللہ ہی کی تم عبادت کرو، وکن اور ہو جاؤ من الشاکرین شکر گزاروں میں سے. سمجھ گئے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی وہ تعظیم نہیں کی جیسا اللہ کی تعظیم کا حق تھا. قدرو کا ترجمہ ہے تعظیم کرنا. انہوں نے اللہ کی وہ تعظیم نہیں کی حق قدرہ جیسے اللہ کی تعظیم کا حق تھا. والارض جميعا قبضته، عظمت شان باری تعالی، عظمت شان باری تعالی. والارض جميعا قبضته، اور زمین پوری کی پوری. قبضته اس کے دو ترجمے ہیں، اس کی مٹھی میں ہوں گے یا اس کے قبضے میں ہوں گے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. مٹھی بھی ہو سکتا ہے، قبضہ بھی ہو. زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوں گی یا اس کے قبضے میں ہوں گی یوم القیامت، قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے بیمینہ اس کے دائیں ہاتھ میں، اس کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ ثمرہ دلائل، ثمرہ پاک ہے اس کی ذات. وتعالی اور بلند و بالا ہے. عما ان چیزوں سے یشرکون جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ کی ذات ان سے کیا ہے؟ بلند و بالا ہے. ونفخ فی الصور، عنوان آئے گا احوال قیامت، احوال. ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں. کس میں؟ سور میں. نیچے لکھیں پہلی مرتبہ. پھونکا جائے گا سور میں پہلی مرتبہ. فصعق، پس بے ہوش ہو جائیں گے، پس بے ہوش ہو جائیں گے. من فی السماوات ومن فی الارض، وہ سب کے سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. الا من شاء اللہ، مگر سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. ان پر بے ہوشی نہیں آئے گی، ان پر بے ہوشی نہیں آئے گی. شاء اللہ میں کون شامل ہے؟ فرمائے مقرب فرشتے وحملۃ العرش. شاء اللہ کے نیچے کیا لکھیں گے؟ مقرب فرشتے وحملۃ العرش. ایک اللہ کے بعض مقرب خاص فرشتے ہیں اور بعض وہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. ان پر بے ہوشی نہیں آئے گی. ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس میں دوبارہ سور پھونکا جائے گا. فاذا هم قیام ینظرون، تو وہ سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. یہ کون سا سور ہوگا؟ تیسرا والا. تیسرا نا، دوسرے کا ذکر نہیں ہے اس لیے کہ دوسرے میں تو سب مر جائیں گے، اور تیسرے میں پھر جب ایک اور سور پھونکا جائے گا. اخرى کا ترجمہ لکھیں گے ایک اور سور. تو فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، سب کے سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور روشن ہو جائے گی زمین اللہ کے نور سے. لکھے زمین محشر، عرض کے نیچے آئے گا زمین، اس لیے کہ دنیا کی زمین تو ختم ہو جائے گی نا، وہ تو ختم ہو جائے گی. روشن ہو جائے گی، چمک جائے گی زمین محشر کی. بنور ربہا، اپنے رب کے نور سے. ووضع الکتاب، اور رکھ دیے جائیں گے نامہ اعمال. کتاب سے مراد نامہ اعمال رکھ دیے جائیں گے. وجیء بالنبیین والشہداء، اور لایا جائے گا انبیاء کو اور دوسرے گواہوں کو، اور دوسرے گواہوں کو. شہداء سے مراد حاشیے میں لکھیں گے جیسے فرشتے، امت محمدیہ اور اعضاء وغیرہ. جیسے فرشتے، امت محمدیہ اور اعضاء وغیرہ، یہ سب کے سب بھی آئیں گے بطور گواہ کے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ ہوگا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، نتیجہ فیصلہ، نتیجہ، اور دیا جائے گا ہر نفس کو پورا پورا بدلہ. وفیت، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو. ما عملت، اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. آگے فرمائے وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، جبکہ اللہ پاک خوب جانتے ہوں گے جو کچھ یہ کیا کرتے تھے. یہ سارا جو نظام لگے گا نا گواہوں کا اور نامہ اعمال کا، یہ کوئی نعوذ باللہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے. اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ،
اللہ پہلے سے جانتے ہیں جو کچھ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وسیق الذین کفروا، عنوان آئے گا انجام مجرمین و تفصیل مجازات۔ انجام مجرمین و تفصیل مجازات۔ مجازات کہتے ہیں کس کو؟ بدلہ دینے کو۔ ایک تو اس آیت میں مجرمین کا انجام بھی ہے، اور جو بدلہ ان کو دیا جائے گا اس کی تفصیل ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ہکایا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف گروہ بنا کر۔ ہکانا جانتے ہیں؟ کہتے ہیں نا جانور کو ہکا کے لے جا رہے ہیں، تو یہ تعبیر ہوتی ہے جس کو زبردستی کسی چیز پہ لے جائے۔ اب جانور نہیں جاتا، ادھر ادھر ہوتا ہے تو پیچھے سے ڈنڈا مارتے ہیں اس کو، ہے نا، یہ تو سختی ہوتی ہے نا۔ کسی کو ہنکا کے لے جانا یہ کیا ہے؟ سختی ہے، پیچھے سے مار کے لے جا رہے ہیں۔ تو ان کافروں کو جہنم کیسے لے جائیں گے؟ ہنکا کر، سمجھ گئے؟ زمرہ گروہ، گروہ بنا کر۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب یہ اس جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، کھولے جائیں گے اس کے دروازے۔ وقال لہم خزنتہا، اور کہیں گے ان جہنمیوں سے، خزنتہا جہنم کے دربان، داروغے، جو جہنم کے دربان ہے نا، چوکیدار، داروغے، وہ کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس پیغمبر، منکم تم میں سے، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جنہوں نے تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سنائی ہو، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں ڈرایا ہو آج کے اس دن کی ملاقات سے۔ تمہارے پاس نہیں آیا تھا کوئی بھی جنہوں نے تمہیں قرآن کی آیتیں سنائی ہو اور تمہیں آج اس قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈرایا ہو؟ قالوا بلا، اعتراف جرم، اعتراف، وہ جہنمی کہیں گے بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں آئے تھے، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن ثابت ہو چکا عذاب کا فیصلہ کافروں کے لیے۔ کہیں گے سب ہوا تھا لیکن ہم بدقسمت تھے، مارے گئے تھے، ہم پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا۔ قیل ادخلوا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا تکبر کرنے والوں کا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم، انجام متقین، انجام متقین۔ اب یہاں پر اشکال یہ ہے کہ چلے ان کو تو ہنکانا تھا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، تو ان کو تو ڈنڈا لگانا تھا پیچھے سے۔ اب یہ تو متقین ہیں، اب اللہ فرما رہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کو بھی ہکایا جائے گا جنت کی طرف گروہ بنا کر۔ اب ان کو کیوں ہکایا جائے گا؟ یہ تو جنتی ہے، خاص لوگ ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، ان کا تو اعزاز و اکرام ہوگا۔ اب سمجھے بات کو۔ ایک جواب یہ ہے کہ سیقہ جو فرمایا تو یہ مشاکلتاً ہے۔ یہ کیا ہے؟ مشاکلت پڑھی ہے آپ لوگوں نے مختصر المعانی میں، فن بلاغت میں، آپ دروس البلاغہ پڑھی ہے، اس میں مشاکلت آتا ہے۔ بعض دفعہ دو چیزیں ایک جیسی ذکر کی جاتی ہے بطور مشاکلت کے، اگرچہ دونوں کے مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کیا ہے؟ مشاکلت، سمجھ گئے؟ یعنی ظاہری اعتبار سے موافقت ہے، حقیقت میں موافقت نہیں ہے۔ ایک دوسرا مطلب جو لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بڑا عجیب ہے۔ حضرت تھانوی اس امت کے بہت بڑے مفسر ہیں دوستوں، اور یاد رکھیں کہ طالب علم اگر چاہتا ہے کہ اسے تفسیر میں رسوخ اور گہرائی حاصل ہو تو وہ بیان القرآن کا ضرور مطالعہ کرے۔ حضرت تھانوی نے جو ترجمہ کیا ہے کمال کر گئے ہیں، ترجمے میں معاملات کو حل کرتے ہیں، اور پھر جو مسائل السلوک قائم کیے ہیں وہ تو پھر الگ بات ہے۔ اب دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیقہ کا مطلب ہے کہ شوق دلا کے چلائے جائیں گے، شوق دلا کے
چلائے جائیں گے، یعنی فرشتے شوق دلائیں گے، یعنی فرشتے شوق دلائیں گے کہ جنت میں اتنی نعمتیں منتظر ہیں، جنت میں اتنی نعمتیں منتظر ہیں، تو یہ جنتی تیزی سے ایسے چلیں گے، تو یہ جنتی تیزی سے ایسے چلیں گے جیسے کوئی ہانک رہا ہے، جیسے کوئی، یہ تو ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا۔ اب دیکھیں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور کسی کے دوست کی دعوت میں، ولیمے میں، کہیں بھی گئے تو آپ کھڑے ہوئے، وہ کہتے چلو بھائی کھانا تیار ہے یار، ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو وہ ہر ایک کو کندھے پر ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، تیز تیز لے جاتا ہے نا، تو یہ ہانکنا تو نہیں کہا جائے گا، یہ شوق دلانا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی کو لے جانا دھکا دے کر سزا کے لیے، اور ایک ہوتا ہے شوق دلانے کے لیے۔ تو جہنمیوں کو جو ہانکا گیا یہ سزا کے لیے تھا، اور جنتیوں کو شوق دلانے کے لیے تھا۔ اب سمجھ میں آیا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور چلایا جائے گا ان لوگوں کو جو اپنے رب سے ڈرے جنت کی طرف، زمرن گروہ بنا کر، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس جنت کے پاس پہنچیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ واو آ گیا بیچ میں، اوپر نہیں تھا نا، یہاں پہ فرمائے وفتحت، یہ واو حالیہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جنت کے دروازے کیا ہوں گے؟ کھلے ہوئے ہوں گے، پہلے سے انتظار میں ہیں۔ وقال لهم خزنتها، اور جنت کے دربان کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، مزے میں رہو، کس میں رہو؟ مزے میں رہو، فادخلوا خالدین، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی، تشکر متقین، تشکر متقین جب دیکھیں گے جنت کو، نعمتوں کو، تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ جنتی کہیں گے الحمدللہ، تمام تعریف خاص ہے اللہ کے لیے، الذی صدقنا وعدہ، جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ نے دنیا میں جو وعدہ کیا تھا وہ آج سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اللہ نے اس زمین کا وارث بنا دیا، زمین کے نیچے ارض، زمین جنت کا۔ تو زمین، اللہ جنت کی زمین کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے اللہ بنائیں گے، اور کوئی نہیں ہے دوستو، اللہ وارث ہے۔ اللہ ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا۔ نتبوأ من الجنت حیث نشاء، ہم جہاں چاہے اس جنت میں اپنا ٹھکانہ بنائیں، جہاں چاہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی جنتی اپنا سامان لے کے دوسرے کے گھر میں بیٹھ جائے گا، یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ ایسا فہم دے دیں گے کہ یہ خود جا کر اپنی جگہ پر، اپنے محل میں، اپنی نعمتوں میں چلا جائے گا۔ فنعم اجر العاملین، کیا ہی خوب بدلہ ہوگا عاملین، عمل کرنے والوں کا۔ وتر الملائکۃ حافین، اجلاس حساب کی کیفیت، عنوان کیا ہوگا؟ اجلاس، یہ جو حساب کتاب کی میٹنگ ہوگی، اجلاس ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ تم دیکھو گے فرشتوں کو، حافینا، کہ گھیرے ہوئے ہوں گے، من حول العرش، عرش کو اطراف سے، عرش کو اطراف سے فرشتوں نے کیا کیا ہوگا؟ گھیرا ہوا ہوگا۔ یسبحون بحمد ربہم، تسبیح پڑھنے والے ہوں گے اپنے رب کے حمد کی۔ وقضی بینہم بالحق، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا ٹھیک ٹھیک۔ وقیلا، نعرہ تحسین، نعرہ تحسین، تحسین کے معنی آتے ہیں یعنی خوشی کا جو نعرہ ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ خوش ہو جائیں گے تو وہ بھی نعرہ لگائیں گے۔ وقیلا، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ سورہ زمر ختم ہو گئی، آگے ہے سورہ مومن، نئی صورت ہے سورہ مومن۔ پہلے ہم اس کا بیان کریں گے ربط بیان ہوگا نا، اور پھر خلاصہ دیکھیں۔ ربط سورہ مومن بسورہ زمر، نظر آ رہا ہے؟
دو باتیں. پہلا ربط یہ ہے کہ پہلی صورت کا دعویٰ تھا حصر العبادت فی ذات اللہ، کہ عبادت خاص ہے اللہ کی ذات کے لیے. اور اس صورت کا دعویٰ، اس صورت سے مراد سورہ مومن آنے والی صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ حصر النداء فی ذات اللہ، کہ پکارنا صرف کس ذات کو ہو سکتا ہے؟ اللہ کو. جیسا کہ ارشاد ہے فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہ پہلا ربط. دوسرا ربط نیز سورہ زمر کا خاتمہ یعنی اختتام اور سورہ مومن کا فاتحہ یعنی شروع تسبیح ملائکہ کے مضمون میں مشترک ہے. کیا مطلب؟ سورہ زمر کے آخر میں فرشتوں کی تسبیح کا ذکر تھا اور سورہ مومن کے شروع میں فرشتوں کی تسبیح کا ذکر آئے گا. ہو گیا بات؟ اب خلاصہ سورہ مومن 10 باتیں. دیکھیں اس سورت کے 2 حصے ہیں. نمبر 1، پہلے حصے میں تمہید مشتمل بر عنوانات 4. پہلے حصے میں تمہید ہوگی جو ہر سورت کا ایک عنوان ہوتا ہے، اور اس وقت مشتمل ہوگا کتنے عنوانات پہ؟ 4. نمبر 2، دعوی سورت کا 3 بار ذکر ہوگا. کتنی بار؟ 3. نمبر 3، ایک دلیل وحی. نمبر 4، ایک دلیل نقلی. نمبر 5، 2 دلائل عقلیہ. نمبر 6، ہر دلیل کے بعد ثمرہ کہتے ہیں نتیجے کو، انجام کو. نمبر 7، تخویفات، اللہ کی طرف سے ڈراوا آئے گا. نمبر 8، تخویف دنیاوی کا مفصل نمونہ، دنیا کے ڈرانے کا اللہ پاک ایک تفصیلی نمونہ پیش کریں گے. نمبر 9، اس کے ضمن میں مرد مومن کا اعلان حق، ایک ایسے بندے کا تذکرہ آئے گا وقال رجل مؤمن، اس کا اعلان حق ہوگا. نمبر 10، تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار. ہو گئی؟ اچھا، اب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کا موضوع کیا بیان کیا وہ سن لیں. عتیق کو نیند آ گئی. اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ سورہ مومن کا. حضرت فرماتے ہیں مخالفین قرآن کے لیے انذار ہے. مخالفین قرآن کے لیے کیا ہے؟ انذار. کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے کو. ڈرانے کو مخالفین قرآن کے لیے انذار ہے بضمن تذکیر بایام اللہ. بضمن تذکیر کہتے ہیں یاد دلانے کو. ایام اللہ کہتے ہیں وہ ایام، وہ دن جس میں اللہ کے عذاب آئے. سمجھ گئے؟ دیکھیں حامیم، یہ کون سے حروف میں سے؟ حروف مقطعات. اس میں ہم کیا کہیں گے؟ اللہ اعلم بمرادہ بذا، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ، عنوان نمبر 1 و دلیل وحی. عنوان نمبر 1 و دلیل وحی. تنزیل الکتاب من اللہ، کتاب اتاری گئی اللہ کی طرف سے، وہ اللہ العزیز لکھے صفات باری تعالی، اس اللہ کی طرف سے جو کہ غالب ہے، العلیم جو کہ جاننے والا ہے، غافر الذنب صفات جمالیہ، صفات اللہ کے جمال کی صفات، غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والا ہے، قابل التوبہ توبے کو قبول کرنے والا، یہ جمال ہے نا. آگے ہے شدید العقاب صفات جلالیہ، سخت پکڑ والا ہے، سخت پکڑ والا ہے. یہ کیا ہے؟ صفات جلالیہ. ذی طول، طول کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں. ایک ترجمہ ہے ذی طول، فضل والا ہے. کیا والا ہے؟ فضل والا. دوسرا ترجمہ ہے طول، طاقت والا ہے. کیا والا ہے؟ دونوں ترجمے سمجھ گئے؟ لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے. ما یجادل فی آیات اللہ، عنوان نمبر 2. عنوان نمبر 2، ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیتوں میں،
الا مگر وہی لوگ الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، وہی لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، غور کریں، فلا یغررک، آپ کو اشتباہ میں نہ ڈالے، آپ کو اشتباہ میں نہ ڈالے، تقلبہم، ان کا چلنا پھرنا، فی البلاد، شہروں میں۔ دیکھیں اب دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر میری آیتوں میں قرآن میں جھگڑتے ہیں، یعنی نافرمان ہو گئے نا۔ تو اب جب ایک انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دے رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ دن بدن جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہو، ہے نا، نحیف و شحیف ہوتا جا رہا ہو، پریشان ہوتا جا رہا ہو۔ لیکن ہم دیکھتے یہ کہ جتنے نافرمان ہیں دن بدن ہٹے کٹے موٹے مسٹنڈے گھومتے ہیں، ہے نا، وہ تو اور زیادہ ہٹے کٹے ہو گئے۔ تو اس سے دل میں شبہ آ سکتا ہے کہ اگر یہ اللہ کے مبغوض ہے، اللہ کے نافرمان ہے، تو یہ اتنا آزادی سے دندناتے ہوئے گھومتے کیسے ہیں؟ سمجھ گئے؟ اس کا جواب اللہ نے دیا ایک جملے میں کہ ان کا چلنا پھرنا ان شہروں میں آپ کو اشتباہ میں نہ ڈالے، اس لیے کہ دنیا کی راحتیں یہ میری محبوبیت کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ میری محبوبیت کی دلیل نہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اسباب گرفت و تخویف دنیاوی، اسباب گرفت و تخویف دنیاوی، فرمایا کہ جھٹلایا اس سے پہلے قوم نوح نے۔ لکھا جائے گا سبب نمبر 1 تکذیب، اسباب گرفت ہے نا، تو سبب نمبر 1 کیا ہے؟ تکذیب۔ ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، والاحزاب، اور دوسرے گروہوں نے، من بعدہم، ان کے بعد انہوں نے بھی جھٹلایا۔ وہمت کل امت، سبب نمبر 2 توہین رسول، سبب نمبر 2 کیا ہے؟ توہین رسول۔ وہمت، ہمت کا ترجمہ ارادہ کیا، کل امت، ہر امت نے، ہر قوم نے، برسولہم، اپنے رسول کے لیے، لیا خضوہ، کہ اس کو پکڑ لے۔ جتنی امتیں دنیا میں گزری ہے، ہر پیغمبر کی نافرمان امت نے اپنے پیغمبر کو قتل کرنے کا، جان سے مارنے کا ہمیشہ ارادہ کیا ہے۔ خود حضور علیہ السلام کے لیے ترتیبیں بنی ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنے کا، پکڑنے سے مراد یعنی برے ارادے سے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ وجادلوا بالباطل، سبب نمبر 3 جدال بالباطل، سبب نمبر 3 کیا ہے؟ جدال بالباطل، اور ان لوگوں نے جھگڑے کیے بالباطل، غلط طریقوں سے، غلط باتوں سے، کوئی دلیل بھی نہیں تھی ان کے پاس، حقیقت بھی نہیں تھی، تب بھی اپنے پیغمبروں سے جھگڑتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں جدال بالباطل۔ انہوں نے جھگڑے کیے باطل کے ذریعے سے، کیوں؟ لیدحضوا بہ الحق، تاکہ مٹا دے اس کے ذریعے سے حق کو۔ یدحضوا کیا ترجمہ ہوا؟ مٹا دے، تاکہ مٹا دے، بہی ای بالباطل، تاکہ اس باطل کے ذریعے سے مٹا دے حق کو۔ فأخذتهم، انجام اسباب، ان اسباب کا انجام کیا ہوا؟ میں نے ان سب کو پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، پس کیسی تھی میری پکڑ۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک، تخویف اخروی، اسی طرح ثابت ہو گیا آپ کے رب کا فیصلہ، کلمات کہتے ہیں فیصلوں کو، ثابت ہو گیا آپ کے رب کے فیصلے، علی الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کیا فیصلہ ثابت ہوا؟ کہ انہم اصحاب النار، کہ بے شک وہ سب کے سب جہنم والے ہیں۔ الذین یحملون العرش، عنوان نمبر 3، عنوان نمبر 3، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ بعض فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، 8 فرشتوں نے، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، عنوان لگے گا ملائکہ مقربین کے مشاغل، ملائکہ مقربین کے مشاغل۔ یہ مقرب فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ تسبیح پڑھتے ہیں اپنے رب کے حمد کی،
یسبحون یہ ہے نمبر 1، مشغلہ نمبر 1، بحمد ربہم نمبر 2، یہ الگ الگ چیزیں، تسبیح پڑھنا اور پھر اپنے رب کے حمد کی پڑھنا، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ نمبر 3، اور یہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پاک پر، وَيَسْتَغْفِرُونَ نمبر 4، اور دعائے مغفرت کرتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے آمنو جو کہ ایمان لائے۔ دیکھیں ایمان والوں کے لیے فرشتوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ ربنا اس سے پہلے محذوف نکالنا پڑے گا، یقولون، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ یقولون کہتے ہیں، یہ فرشتے کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کیفیت استغفار و دعا، کیفیت استغفار و ان کے استغفار اور دعا کی کیا کیفیت ہے؟ کہتے ہیں اے ہمارے رب آپ وسعت رکھنے والے ہیں ہر چیز پر، باعتبار رحمت کے بھی اور باعتبار علم کے بھی۔ فاغفر دعا نمبر 1، دعا نمبر بخش دے ان لوگوں کو تابو جنہوں نے توبہ کی، واتبعوا سبیلک جنہوں نے اتباع کی آپ کے راستے کی، وقہم دعا نمبر 2 بچا لے ان کو عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے، ربنا وادخلہم دعا نمبر 3، اور اے اللہ داخل کر دے ان کو جنات عدن، صحیح جا رہے ہمیشہ کے باغات میں، التی وعدتہم جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا، ومن صلح، اب دیکھیں فرمایا اے اللہ ان کو بھی داخل کر دے جنت میں، ومن صلح اور ان کو بھی جو کہ لائق ہے، صلح جو کہ لائق ہے، من آبائہم ان کے والدین میں سے، وازواجہم ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولاد میں سے۔ دیکھیں اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان خود نیک ہے، اللہ کا مقبول اور محبوب ہے، تو اس کے نیک ہونے کا فائدہ اس کے اصول و فروع کو بھی پہنچتا ہے، بشرطے کہ من صلح وہ کیا ہو، لائق ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نالائق، نکمہ، ناہنجار، نابکار ہے اور کہہ رہا ہے کہ چلو جی ابا جی جائیں گے تو ہم بھی جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ کی ذات ہی غالب ہے، حکمت والی ہے۔ وقہم السیئات، کتنی دعائیں گزری ہے اوپر؟ 3 نا؟ وقہم دعا نمبر 4، فرشتے دعا کر رہے ہیں اے اللہ بچا لے ان لوگوں کو السیئات پریشانیوں سے، کس سے؟ ومن تق السیئات یومئذ اور جو بچ جائے اس دن کی پریشانی سے، یومئذ اس دن سے مراد کون سا دن ہے؟ قیامت کا۔ اور اے اللہ جو اس دن کی پریشانیوں سے بچ جائے، فقد رحمتا تو تحقیق آپ نے اس پر رحم کر لیا، وذالک هو الفوز العظیم اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ بس کر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔